زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ آداب ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ میں حاضر خدمت ہوں میں محمد مستحسن رضوی۔ آج جس بڑے شاعر، جس بڑے نام کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں پنڈت برج نارائن چکبست۔ چکبست کی شاعری پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر خالد مبشر صاحب۔ آپ جامعہ ملیہ کے شعبہ اردوس میں پروفیسر ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا محترم خالد صاحب۔ پروگرام کا آغاز اس سوال سے کہ حالات زندگی پنڈت برج نارائن چکبست کی، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ فیض آباد میں 19 جنوری 1882 عیسوی میں پنڈت برج نارائن چکبست کی پیدائش ہوئی۔ 5 سال کی عمر میں یعنی 1887 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ لکھنؤ آ گئے اپنے ماموں کے پاس، اور وہاں تعلیم شروع ہوئی ان کی، اور پوری تعلیم وہیں ہوئی ہے، اسکول کی تعلیم بھی اور کالج کی تعلیم بھی۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم کیننگ کالج سے لکھنؤ سے حاصل کی جی، اور وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا انہوں نے، یہاں تک کہ انتقال بھی دراصل ایک مقدمے کے سلسلے میں رائے بریلی گئے ہوئے تھے وہ، تو لوٹتے ہوئے فالج ریلوے میں ٹرین میں ہی ان کو فالج کا حملہ ہوا اور وہیں انتقال بھی ہوا ان کا۔ بنیادی طور پر غزل، نظم اور مرثیے کے شاعر ہیں۔ ان کی زندگی میں صرف 2 کتابیں آئی تھیں، ایک تو نثر کی کتاب ہے اور ایک کتاب جو شعری مجموعہ ہے صبح وطن کے نام سے، اور ایک رسالہ بھی نکالا تھا انہوں نے ستارہ صبح کے نام سے۔ تو یہ مختصر سے زندگی ہے۔ نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں، حب الوطنی، قومی یکجہتی کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ پنڈت چکبست کی غزل گوئی پر گفتگو کرتے ہیں۔ بہت اچھا۔ اصل میں گرچہ ان کی اصل شناخت تو نظموں کے حوالے سے ہے، شروعاتی ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں اور خوب کہیں ہیں، ایک الگ رنگ کی غزل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عمر بہت کم پائی ہے انہوں نے، پیدائش 1882 میں ہوتی ہے اور انتقال 12 فروری 1926 میں ہوتی ہے، یعنی 44 سال عمر ان کی ہے کل، تو بہت مختصر سی عمر ہے۔ ابتدا میں غزلیں کہیں اور الگ رنگ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لکھنؤ کا اثر بھی غالب ہے لیکن دہلی سے بھی متاثر ہیں۔ ان کے جو پسندیدہ شعراء ہیں ان کا نام لینا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ دراصل اسی سے طے ہوتا ہے کہ ان کا اپنا مزاج کیا ہے، شعری مزاج۔ وہ آتش، غالب، میر تقی میر اور اقبال داغ، ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کے اثرات بھی ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ اور پنڈت دیا شنکر نسیم کو تو بہت زیادہ پسند کرتے۔ غزل گوئی میں ان کا مزاج، میں کچھ اشعار بھی سناؤں گا یہاں۔
پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ انگریزی اور فلسفہ دونوں علوم کا، دونوں گویا کہ انگریزی شعر و ادب اور فلسفے کا گہرا مطالعہ ان کا تھا، اور اس کا اثر ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے، خاص طور سے نیچرلزم جس کو کہا جائے، فطرتیت، فطرت پسندی جس کو کہا جائے، مناظر سے، مناظر قدرت، مناظر فطرت سے بہت متاثر ہیں شروع سے ہی۔ رومانوی ایک طبیعت آپ کو ملے گی، کلاسیکی رچاؤ بھی ان کی غزلوں میں ملتا ہے، لیکن فلسفیانہ رنگ بھی ہے، زندگی کے بارے میں اپنا ایک نظریہ، وہ شعر تو ان کا بہت ضرب المثل ہو گیا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ظاہر ہے زندگی کے بارے میں ایک نظریہ دینا اس طرح کا، اور بہت خاص قسم کا سائنسی نظریہ کہ مختلف عناصر کے ظہور کی ترکیب کا نام ایک زندگی ہے، زندگی اسی سے وجود میں آتی ہے۔ بہرحال ایک الگ بحث ہے۔ پنڈت جی جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے والد بھی بہت اچھے شاعر تھے اور لکھنوی طرز کے شاعر تھے، یقین تخلص کرتے تھے۔ ان کے والد کا ایک شعر یہاں اس لیے پیش کرنا ضروری ہے کہ خود پنڈت جی کا مزاج بھی سمجھ میں آئے۔ وہ بطور مثال ایک شعر ان کے والد پنڈت ادت نارائن برج کا، اللہ اللہ اثر نالوں کا تیرے اے بلبل، اللہ اللہ اثر نالوں کا تیرے اے بلبل، پردے غیب سے گل چاک گریباں نکلا۔ تو ایک خاص رنگ، یہ رنگ ان کے ہاں بھی، چکبست کے ہاں بھی نظر آئے گا۔ درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ یا پھر اسی غزل کا ایک شعر بہت خوبصورت ہے، دفتر حسن پہ مہر ید قدرت سمجھو، دفتر حسن پہ مہر ید قدرت سمجھو، پھول کا خاک کے تودے سے نمایاں ہونا، پھول کا خاک کے تودے سے نمایاں ہونا۔ اور یہ شعر دیکھیے خاص کشمکش اور عصری حیثیت اس میں ملے گی، اس پورے عہد کو سامنے رکھیے۔ ظاہر ہے 1857 کے سے لے کے 1947 کے درمیان جس طرح کی قوم پرستی اور فرنگیت کے خلاف، فرنگی سامراج کے خلاف جو جذبہ پیدا ہوا ہے، انہیں یہ فکر ہے ہر دم، لیکن غزل کا لہجہ ہے، انہیں یہ فکر ہے ہر دم نئی طرز جفا کیا ہے، انہیں یہ فکر ہے ہر دم نئی طرز جفا کیا ہے، ہمیں یہ شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے، ہمیں یہ شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہا کیا ہے۔ یا یہ شعر، اس میں بھی ایک سیاسی شعور اور وہ عہد، اس کی بازگشت محسوس ہوتی ہے۔ ذرا اے کنج مرقد یاد رکھنا اس حمیت کو، ذرا اے کنج مرقد یاد رکھنا اس حمیت کو، کہ گھر ویران کر کے ہم تجھے آباد کرتے ہیں۔ تو غزل کا ایک خاص لہجہ، لیکن پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا زمانہ بھی اس میں موجود ہے۔ بہت سے اشعار اس طرح کے، ہر ایک خشتے کہن افسانہ دیرینہ کہتی ہے، ہر ایک خشتے کہن افسانہ دیرینہ کہتی ہے، زبان حال سے ٹوٹے کھڈر فریاد کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے لکھنؤ، اجڑے ہوئے لکھنؤ کے وہ شاعر ہیں، اور لکھنؤ کی وہ تہذیب جو آب و تاب کے ساتھ تھی 1857 سے پہلے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اس زوال کا نوحہ دیکھیے آپ اس غزل کے لہجے میں۔ یا پھر یہ شعر ان کے ہاں قومی یکجہتی، جس کے بارے میں بار بار بات، ابھی نظموں کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو وہاں خاص طور سے یہ بات آئے گی، لیکن غزل میں اس کی رمق آ چکی ہے۔ مثلاً بلائے جاں ہیں یہ تسبیح اور زنار کے پھندے، بلائے جاں ہیں یہ تسبیح اور زنار کے پھندے، دل حقبی کو ہم اس قید سے آزاد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تسبیح اور زنار ہمارے یہاں روایت رہی ہے پوری، گویا کہ ایک ہندو تہذیب، ہندوستانی تہذیب اور اسلامی تہذیب، دونوں کی کو استعارتاً ہم بیان کرتے ہیں تسبیح اور زنار کے حوالے سے۔ بہت شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وطن پرستی کے بارے میں بات آئی کہ ان کی نظموں کی اصل بنیاد وطن پرستی پر ہے، لیکن اس کی بنیاد ان کی ابتدائی زندگی میں غزل میں پڑ چکی ہے۔ صرف ایک شعر ان کی غزل سے نمونتاً میں یہاں سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس باقی ہے، وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس باقی ہے، مزہ دامان مادر کا ہے اس مٹی کے دامن میں، مزہ دامان مادر کا ہے
اس مٹی کے دامن میں۔ تو اس طرح کے بہت سے اشعار، کتنے اشعار یہاں پیش کیے جائیں تو موقع نہیں ہے، بہرحال ایک شعر لیکن غزل کا جو ان کا خاص رنگ ہے اور لکھنویت بھی اس میں بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ دیکھیے زندگی کا فلسفہ اور اس فلسفے کو شعری پیرہن میں پیش کرنے کا ایک ملکہ دیکھیے، اور کیا ایک جو ایک خاص صنعت ہے شاعری میں، صنعت کا کس طرح اس کو برتا گیا ہے یہ دیکھیے آپ۔ اور اسے جاں نیا پیراہن ہستی بدلتی ہے، اور اسے جاں نیا پیراہن ہستی بدلتی ہے، فقط تمہید آنے کی ہے دنیا سے گزر جانا۔ اب اس میں فلسفہ و فکر بھی ہے اور ظاہر ہے شعر سازی کا عمل بھی ہے جو واضح طور سے نظر آتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے شعر، لیکن ایک شعر جو بالکل اس شعر میں سمجھتا ہوں کہ چکبست مکمل طور پر سمٹ آتے ہیں۔ غزل کا شعر ہے ابتدائی دور میں، یعنی کہا جائے ان کی رومان پرستی بھی ہے، قوم پرستی بھی ہے، سیاسی شعور بھی ہے، تینوں چیزیں ایک ہی شعر میں سمٹ آئی ہیں۔ وہ شعر ہے کہ وہی ہوا وہی کوئل وہی پپیہا ہے، وہی ہوا وہی کوئل وہی پپیہا ہے، وہی چمن ہے پر وہ باغباں چمن میں نہیں، وہی چمن ہے پر وہ باغباں چمن میں نہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرف اشارہ ہے، ملک ہمارا ہے لیکن باغباں ہمارے نہیں ہیں۔ خیر اس پر تفصیلی گفتگو۔ اور چکبست کی غزلوں میں رومانیت کا رنگ اور ایک فلسفہ حیات جس کو کہتے ہیں، زندگی کا فلسفہ، اس کا کیا وہ ہے، مطلب کیا زندگی کا فلسفہ زیادہ ہے یا کہ رومانیت بھی ہے؟ مگر ایک تو جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، حب الوطنی کی بات غزل میں آنا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ ایک زندگی کا فلسفہ بہت مطلب زور کے ساتھ اس میں اپنی شاعری میں چکبست کے ہاں آیا ہے، بہت فکر ہے، بہت وہ ہے۔ پھر آتی ہیں چکبست کی نظمیں جس میں حب الوطنی کی بہت زیادہ بھرمار ہے، ڈھیروں ہے، تو اس پر اب کچھ آپ روشنی ڈالیے۔ جی چکبست کی نظم نگاری پر گفتگو سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے عہد کے پس منظر کو سمجھ لیا جائے جس عہد میں چکبست کی شاعری ظہور میں آ رہی ہے، ان کی نظمیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم یہ اچھی طرح دیکھتے ہیں، تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، 1857 کے بعد پوری طرح صورتحال بدل چکی ہے، بالکل ظاہر ہے فرنگی استعمار اپنی جڑیں یہاں قائم کر چکا ہے، اس کی سلطنت، اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے قومیت کا یا وطن پرستی کا کوئی تصور اس طرح نہیں ملتا ہے لاشعوری طور پہ یہاں موجود ہے، وطن سے محبت تو فطری ہے، زمانے سے ہے، لیکن وہ ایک خاص نیشنلزم کا جو ایک خاص تصور مغرب سے بھی آیا ہے، اور خود ہمارے یہاں سے جو ایک تحریک چلی ہے، وطن پرستی کہہ لیجئے یا قومیت کہہ لیجئے، تو اس کی لہر شروع ہو چکی ہے، اور اس کی دھمک ہمیں غالب کے ہاں سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک کشمکش، تہذیبی کشمکش وہاں شروع ہو جاتی ہے کہ ایک طرف مغربی یا جدید یا فرنگی تہذیب ہے، دوسری طرف ہماری پرانی قدیم روایتی اور مشرقی یا ہند اسلامی تہذیب ہے جو پہلے سے یہاں موجود ہے، اور دونوں میں ایک کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ غالب کے ہاں پہلی دھمک اس کی محسوس ہوتی ہے جب غالب یہ کہتے ہیں غزل کے لہجے میں کہ ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ تو آپ صاف طور سے اس کشمکش کو محسوس کر سکتے ہیں کہ مشرق و مغرب کی یا دو تہذیبوں کی کشمکش شروع ہو چکی ہے، اور غالب کو اس کا احساس ہو چلا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، وہیں کے بعد غزل یا روایتی شاعری جو ہماری یا کلاسیکی اصناف جو ہیں، اس طرف گویا کہ اس سے روگردانی، اس سے انحراف شروع ہو چکا ہے۔ اب قصیدہ، مثنوی، غزل اور مرثیے کا وہ رنگ جو پہلے تھا اب وہ نہیں رہا 1857 کے بعد، بلکہ ایک باضابطہ تحریک چلی، نظم جدید کی تحریک۔ ظاہر ہے کہ اس کے انجمن پنجاب کے تحت اس کی پوری تاریخ ہے،
لیکن انجمن پنجاب نے کن چیزوں پر زور دیا؟ غزل کو چھوڑو، اب نئے موضوعات، نئے مضامین اور نظم کو اختیار کرو، اس پر زور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مضامین بھی کیا، زندگی کے مضامین اور خاطر سے فطری مظاہر پر زور، یہاں سے وہ تحریک شروع ہو گئی ہے۔ اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر علی گڑھ تحریک کے قافلہ سالاروں نے، خاص طور سے سر سید احمد خان نے نیچرلزم پر جس طرح زور دیا ہے، یا خواجہ الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، اور اس کے بعد دیگر شعراء۔ پھر ایک دور آتا ہے، وہ دور بھی شروع ہو چکا ہے چک بست کے دور سے ہی، رومانوی تحریک، رومانوی رجحان، جس میں حقیقت سے فرار اور گویا کہ فطرت میں پناہ لینا، فطری مناظر مظاہر میں پناہ لینا، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے، جھمیلوں سے بچانے کے لیے اس میں یوٹوپیا یعنی خیالی جنت میں، یا فینٹیسی کہہ لیجیے اس کو، ایک رنگین دنیا بسا لینا، خوابوں کی دنیا بسا لینا، یہ تمام عناصر چلے آ رہے ہیں اب چک بست کے ہاں۔ یہ پورا پس منظر ہے۔ اقبال کی شاعری، اس کا گہرا اثر، ظاہر ہے کہ قوم پرستی کی بات جو کہی گئی، وطنیت، اب آپ صرف یہ معاملہ شاعری کا نہیں ہے، نثر میں بھی آپ دیکھ لیجئے 1901 میں سب سے پہلا افسانہ منشی پریم چند کا آتا ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن، وہ بھی دراصل بنیاد ہے وطن پرستی۔ ان کا جو سب سے پہلا مجموعہ شائع ہوا ہمارے منشی پریم چند کا سوز وطن، تمام افسانے، ظاہر ہے فرضی نام سے، سرکاری نوکر تھے، اپنے نام سے شائع نہیں کرتے، تمام افسانے وطن کی محبت اور وطن پرستی کے حوالے سے تھے۔ چنانچہ انگریزوں نے اس کو جلا بھی دیا، اس افسانوی مجموعے کو خرید کر کے اس کو نظر آتش کر دیا۔ یہ پورا پس منظر ہے، اور اسی پس منظر میں چک بست کی نظمیہ شاعری شروع ہوتی ہے۔ خاک وطن سے جس طرح کی وابستگی چک بست کے ہاں ملتی ہے، ہماری پوری شاعری میں، شعری روایت میں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ قومی شاعر صرف وہی ہیں، قوم پرستی سے وابستہ شاعر، ہمارے یہاں اقبال بھی ہیں، تلوک چند محروم بھی ہیں، اور دوسرے شعراء بھی ہیں، لیکن درگا سہائے بھی ہیں، اور خاص طور سے جمیل مظہری کی قوم پرستی سے وابستہ شاعری بہت اہم شاعری ہے۔ جوش ملی آبادی کی نظمیں بھی وطنیت کے حوالے سے ہیں۔ لیکن چک بست ان سب میں ایک الگ رنگ اس لیے ہے ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک خالص شعری اسلوب اور مظاہر فطرت میں اپنے آپ کو فنا کر دینے کی کیفیت، انضمام کی کیفیت، وجود الگ نہیں رہ جاتا ہے، اس میں وہ سمو جاتے ہیں فطری مظاہر میں، یہ ان کا کمال ہے۔ میں یہاں ایک ٹکڑا اگر آپ اجازت دیں تو سناؤں، ان کی بہت مشہور نظم ہے خاک ہند۔ خاک ہند، جی۔ کہتے ہیں کہ اے خاک ہند تیری عظمت کا کیا گماں ہے، اے خاک ہند تیری عظمت کا کیا گماں ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، تیری جبیں سے نور حسن ازل آیا ہے، تیری جبیں سے نور حسن ازل آیا ہے، اللہ رے زیب و زینت کیا اوج عز و شان ہے، اللہ رے زیب و زینت کیا اوج عز و شان ہے، ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پرضیاء کی، ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پرضیاء کی، کرنوں سے گوندتا ہے چوٹی ہمالیہ کی، کرنوں سے گوندتا ہے چوٹی ہمالیہ کی، اے خاک دل نشیں سے، اس خاک دل نشیں سے چشمے ہوئے ہیں جاری، اس خاک دل نشیں سے چشمے ہوئے ہیں جاری، چشموں چراغ عالم چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری، چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری، چشم و چراغ عالم تھی سرزمیں ہماری، چشم و چراغ عالم تھی سرزمیں ہماری، شمع ادب نہ تھی جب یونان کی انجمن میں، شمع ادب نہ تھی جب یونا کی انجمن میں، تاباں تھا مہر دانش اس وادی کہن میں۔ یا کشمیر خود کشمیری ہیں، کشمیر کا بیان دیکھیں کہ کشمیر ہے کشمیر سے آیا ہے جنت کا رنگ اب تک، کشمیر سے آیا ہے جنت کا رنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک، اگلی سی تازگی ہے
پھولوں میں اور پھلوں میں، کرتے ہیں رقص اب تک طاؤس جنگلوں میں۔ یہ پوری نظم جس طرح کی کیفیت اور اس میں کیا جذباتی وابستگی کا اظہار اور محبت کا اظہار خاک وطن سے ہے۔ آخری شعر کے گرد و غبار یاں کا خلت ہے اپنے، گرد و غبار یاں کا خلت ہے اپنے تن کو، گرد و غبار یاں کا خلت ہے اپنے تن کو، مر کر بھی چاہتے ہیں خاک وطن کفن کو، مر کر بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ خاک وطن کفن کو۔ قومیت اور حب الوطنی کا جذبہ جو کہ ان کی منظر کشی اور ملک کی مختلف جو علاقے ہیں یا کہ جو ہمارے مناظر ہیں، ہمارے قدرتی مناظر ہیں جو ہمارے حصے کے ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، اس کو اس طرح سے یہ کرنا کہ ایک اہمیت اپنی سرزمین کی، جو کہ محبت کا ایک دوسرا نام ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ کہ دور حاضر میں چک بست کی شاعری، کیونکہ حب الوطنی ہر وقت ضرورت ہے سب کی، سماج کی، ملک کی، تو دور حاضر میں چک بست کی حب الوطنی والی شاعری کی اہمیت، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے آپ۔ دیکھیے ہمارے ہاں ظاہر ہے کم سے کم 100 برس تو ہو گئے ان کے، ظاہر ہے 1926 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو آپ 95 یا ایک صدی مان لیجیے بالکل گزرے ہوئے ہو گئے۔ سفر تو رکتا نہیں تاریخ کا، تہذیب کا سفر بھی نہیں رکتا، زبان کا سفر بھی نہیں رکتا، شاعری نے بھی ظاہر ہے آگے کا قدم، ان کی پوری شاعری اگر آپ حیت کے اعتبار سے دیکھیں پابند شاعری ہے۔ بعد میں حیاتی تجربات بھی بہت ہوئے، موضوعاتی تجربات، اسلوب کے تجربے بہت ہوئے، اور ہمارے حالات بھی بدلے ہیں، ملک کے حالات بھی بدلے ہیں، اور اس وقت تصادم ہے ایک خاص طاقت سے، فرنگی طاقت سے، وہ معاملہ بھی ختم ہوا ہے، تو رنگ تو بدلے گا چنانچہ، لیکن عصری معنویت کا معاملہ یہ ہے کہ جو فطری چیزیں، کچھ چیزیں آفاقی ہوتی ہیں، کچھ قدریں آفاقی ہوتی ہیں جو کبھی نہیں بدلتی، یونیورسل ویلیوز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کبھی نہیں بدلتی۔ محبت کا جذبہ ہمیشہ رہے گا، یا جو بھی اس طرح کے جذبات ہیں، انسان ظاہر ہے کہ انسانی قدریں جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ وطن سے محبت بھی انہی میں سے ایک ہے کہ یہ جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ آج جو ہم حالات دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ تہذیب جو ہزاروں سال سے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہماری، جس کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، محبت کی تہذیب کہتے ہیں، بہت سی زبانوں، بہت سے مذاہب، بہت سی قوموں اور بہت سے رنگوں، بہت سی نسلوں کے ایک ساتھ بود و باش اختیار کرنے سے ہزاروں سال کے بعد یہ تہذیب وجود میں آئی، اور اسی کی پیداوار چک بست بھی ہیں۔ تو اس کو از سر نو پھر اس کی بازیافت کی ضرورت ہے، اس کو زندہ اور تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ طاقتیں ہیں جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، شرپسند ہیں وہ لوگ جو نفرت کو ظاہر ہے کہ بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے میں یقیناً وہ شعراء ہمیں جو چک بست کے قبیل کے ہیں، ان کو دوبارہ از سر نو اس کی قرت کی ضرورت ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نشر کرنے کی اور اس کو پڑھے جانے کی اور اس کو اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو اسکول میں، اب سلیبس بھی ہمارا ہر طرح کا ہوتا ہے، جو جس ذہن کے لوگ ہیں وہ اپنا سلیبس بھی اسی طرح ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب بچے کے ذہن میں، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اگر چک بست کی یہ نظم نقش کر دی جائے تو اس کے اندر حب الوطنی یا وطن سے محبت کا جذبہ بچپن سے قائم ہو جائے گا کہ ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا۔ بچے کی زبان سے سنیے آپ، ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، وہ برسات کی ہلکی ہلکی پھوار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل کے مور، وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل کے مور، وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا زور، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ اب ایک بچہ وہ نغمہ گائے گا تو اس کے دل میں قدرتی مناظر کی منظر کشی اور اس کو حب الوطنی سے، ملک سے
سرزمین سے محبت سے جوڑنا، جی یہ چک بست کی شاعری میں ایک بڑا اہم وہ ہے. اور خاص طور سے میں نے محسوس کیا ہے کہ چک بست ہر نسل، ہر عمر اور ہر مزاج، ہر قسم کے، ہر طبقے کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہیں. مثلا میں نے ابھی عرض کیا، بچے معصوم ہوتے ہیں، معصوم جذبات کے حامل ہوتے ہیں. وہ کس طرح کے الفاظ پسند کر سکتے ہیں، کس طرح کی باتیں پسند کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ڈالنا ہے وطن کی محبت، تو وہ ان کی زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اسی طرح ادا بھی کرنا جانتے ہیں. اور بھی بہت سی مثالیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بچوں کے شاعر ہیں. صرف بچوں کے شاعر نہیں ہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا وہ شباب، جوانوں کے شاعر بھی ہیں. میں یہاں نوجوانوں کے لیے بھی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ چک بست کس طرح برسات کا نقشہ کھینچتے ہیں. وہ پپیہوں کی صدائیں اور وہ موروں کا رقص، وہ پپیہوں کی صدائیں اور وہ موروں کا رقص، وہ ہوائے سرد اور کالی گھٹا برسات کی، وہ ہوائے سرد اور کالی گھٹا برسات کی، خود بخود تازہ امنگیں جوش پر آنے لگیں، دل کو گرمانے لگی ٹھنڈی ہوا برسات کی. تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف بچوں کے یا صرف نوجوانوں کے شاعر ہیں. دراصل وہ شاعر فطرت ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ. خالد مبشر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو ناظرین، یہ اس شمارے میں گفتگو تھی پنڈت برج نارائن چک بست کی شاعری پر، اور ہمارے ساتھ خالد مبشر صاحب تھے، جن سے ہم نے ڈھیر ساری بیش قیمتی معلومات حاصل کی. ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا، آپ محظوظ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے مستحسن رضوی اور اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ کی ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.